تو جٹ ہی سیاح نکلے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله المولانا العظيم. معزز و مکرم و محتشم اساتذہ کرام اور گلشن جی سی یونیورسٹی کی مہکتے پھولوں اور کلیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ بزم ایم اے اسلامیات تھرڈ سیمیسٹر کی طرف سے کی آمد کی خوشی میں اور اپنے سپر سینئرز جو کہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں ان کی تعلیم کی تکمیل کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے. آج کی اس بزم کی ابتدا صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے، تو میں صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہمارے قلوب کو منور فرمانے کے لیے دعوت دوں گا. ایم اے اسلامیات فرسٹ سیمیسٹر سے محترمہ طاہرہ پروین صاحبہ تشریف لاتی ہیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرماتی ہیں. محترمہ طاہرہ پروین صاحبہ. اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی بے شک
ہم نے انسان کو پیدا کیا، عقل و شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر، پھر ہم نے لٹا دیا اس کو اس کی بہترین حالت کی طرف، باخبر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس کون جتلا سکتا ہے آپ کو اور اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں؟ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس بزم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے قبل کہ میں آج کی اس تقریب کو آگے بڑھاؤں، اس سے پہلے میں اپنے سپر سینئرز اور جونیئرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس بزم میں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اساتذہ کرام، سب سے پہلے چیئرمین آف اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب آج کی اس بزم میں تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حامد رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر حیات صاحب جنہوں نے نہ صرف ہم پر محنت کی اور ہمارے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، وہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر شیر علی صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر اختر حسین عزمی صاحب آئے، ڈاکٹر مطلوب احمد رانا صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر علی اصغر شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ میم اسما زبیر تشریف لائیں، اور میم شازیہ، میم صوبیہ اور میم سمیرہ۔ ہم آپ تمام کو آج کی اس بزم میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ سب ان سب کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں۔ صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے بزم کا آغاز ہو چکا۔ اب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ حافظ یاسر ستار صاحب کو تشریف لائیں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ تیرا وجود
लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद रब कायनात आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। और इसमें अहमद को जो सीने में बसा रखा है, इसमें अहमद को जो सीने में बसा रखा है, एक गुलशन है जो सहरा में खिला रखा है। और रश्क से देखते हैं हुरो मलाइक मुझे, रश्क से देखते हैं हुरो मलाइक मुझे, उनकी दहलीज पे जो सर को झुका रखा है। और दोस्तों मोहतरम, सब्ज़ गुंबद पे निगाहें हैं, खामोशी लब पर, सब्ज़ गुंबद पर निगाहें हैं और खामोशी लब पर अश्क बेताब को पलकों पे सजा रखा है, अश्क बेताब को पलकों पे सजा रखा है। और दोस्तों मोहतरम, ऐ अहले नजर ज़ौक़े नजर खूब है लेकिन, ऐ अहले नजर ज़ौक़े नजर खूब है लेकिन, जो शय की हकीकत को न समझे वो हुनर क्या है। और शायर की नवा हो कि मगनी का नफस हो, शायर की नवा हो कि मगनी का नफस हो, जिससे चमन अफसुर्दा हो वो बादे सहर क्या है, जिससे चमन अफसुर्दा हो वो बादे सहर क्या है। बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़र्बे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या है, जो ज़र्बे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या है। अब मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही प्यारे और अच्छे कलाम को प्रेजेंट करने के लिए दावत देता हूँ मोहतरमुल मकाम मोहम्मद तुफैल रज़ा साहिब से, जिनका ताल्लुक थर्ड सेमेस्टर से, थर्ड सेमेस्टर से है। और उनके आने से कबल मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़े मुहतरम यासर अरफात साहिब तशरीफ़ लाए, हम उनके मशहूर हैं कि वो अपनी गुनाह मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारी इस महफ़िल को रौनक बख्शने के लिए तशरीफ़ लाए। और अब मैं इंतज़ामिया मजलिस जो है, महफ़िल जो है, उनसे गुजारिश करूँगा कि प्रोफेसर डॉक्टर उमर हयात साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर शेरनी साहब, उनसे भी इल्तिमास करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और महकमा ज़ुबैर साहिबा, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि चेयरमैन साहब का हुक्म है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि सर आप कुर्सी सदारत पर तशरीफ लें। मैडम आप भी तशरीफ, मैडम के लिए भी तालियां लगा देंगे। तशरीफ लाती है मोहम्मद तुफैल रज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं आज आपके सामने अपनी आइडियल पर्सनैलिटी का कलाम पेश कर रहा हूँ। कभी
تقریب الوداعی بھی ہے اور تقریب خوش آمدید بھی ہے، کیونکہ ہمارے سینئرز ہم سے جدا ہو چکے ہیں اور ہمارے جونیئرز اس مادہ علمی میں تشریف لائے ہیں۔ میں تمام طلباء کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ آج کی اس بزم میں تشریف لائے، اور ساتھ ساتھ آج کے ہمارے مزید مہمان محترم المقام محترمہ میڈم طلعت صفدر صاحبہ تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عبدالرشید قادری صاحب اور پروفیسر حامد حماد صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس بزم کو رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے۔ رب کائنات ان کے اقبال کو مزید بلند فرمائے۔ اب تشریف لاتی ہیں جونیئرز کی طرف سے اظہار تشکر کے لیے محترمہ ربینہ نواز صاحبہ۔ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار تشکر جو ہے اس کو پیش فرمائیں۔ محترمہ ربینہ نواز صاحبہ۔ طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ میں اپنے خیالات کا اظہار جن الفاظ میں کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ طلبہ اور طالبات، یونیورسٹی کی فضاؤں میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے روحانی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے ماحول میں تعلیم و تدریس کی مہک رچی بسی ہے۔ یہاں چاروں طرف علم و حکمت کا اجالا ہے۔ طلبہ اور
काफ़ी सारा सर सीरियस प्रोग्राम हो गया, क्योंकि वेलकम पार्टी और ये अलविदाई पार्टी और खुशामदीद इस सिलसिले में ये है इनकाद पजीर। तो इस सिलसिले में एक फ़नी स्किट है जिसमें एक माहौल दिखाया गया है देहाती स्कूल का, रवायती देहाती स्कूल, जिसमें आप देखेंगे कि टीचर और स्टूडेंट जो रवायती स्कूलों में होता है उस तरह का माहौल है इधर, और टीचर का भी अल्लाह हाफिज़ है और स्टूडेंट बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात है। और इसमें मैं खालिद मसरूद के इस शेर से इनको दावत दूंगा, जो तो मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस के लिए उन्होंने लिखा है, मगर अगर इनको इस पर भी इतलाक किया जाए तो बुरा आ जाता है कि लोचिल लफंग इलेक्ट हुआ है अन्नेवा, लोचिल फंग इलेक्ट हुआ है अन्नेवा, ये गुलाबी उर्दू में है। लोचिल फंग इलेक्ट हुआ है अन्नेवा, पीपा फिर रिजेक्ट हुआ है अन्नेवा, और सुई में धागा डालने वाली नौकरी पे, और सुई में धागा डालने वाली नौकरी पे अन्ना एक इलेक्ट हुआ है अन्नेवा। तो मैं ऐसे ही एक टीचर और उन तमाम स्टूडेंट्स को दावत देता हूँ तशरीफ लाएं और आज का ये फनी स्किट आपके सामने पेश करते हैं, जो है टीचर के तौर पर जुनैद खान साहब और उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इमरान और उनके साथी हैं, तशरीफ लाते हैं और आपके सामने ये फनी स्किट पेश करते हैं। आपसे इल्तिमास है कि आप खूब इनको दाद दीजिए जहाँ पसंद आए, और महफिल को का मज़ा दुबाला हो जाए, और इनको दाद दीजिए इसमें क्लैपिंग के साथ आप इनको दावत दें। नाड़ो पढ़ना चाहिए ये किसी ने जो कर मिल रहा है करो सारे क्लास में सेट चाहिए सपोर्ट नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वह दो नास तंजा सबक दिता याद है जी उस्ताद, मेरा सबक दिता सी एक बार पढ़ा दियो सर। वे रोजाना तो पढ़ाई रखना है सर जी, एक बार याद ही किया करो सबक पढ़ मैंने पढ़ाना कि उन्होंने बैठ तो याद करना रट्टा लाना है। ठीक है पढ़ तोए तोए जोए जोए तोए जोए तोए जोए जोए थोड़े में याद करना है तोए जोए तोए जोए तोए जोए तोए 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 नहीं सर याद है दोनों कोई नहीं सर, कोई नहीं सर। बड़ी नलायक क्लास है जरा सबक देना होए को नहीं याद होगा नहीं सर, कोई नहीं याद। चलो पढ़ो कर पढ़ा सबक काफा को रेले ब्रा घोड़ा तो इन्होंने क्या पढ़ो काफा को रेले ब्रा घोड़ा। मैं कहना मैं पढ़ दिया काफा को रेले ब्रा घोड़ा। अच्छा हम तो चल कर जाओ आज आता पहले इंस्पेक्टर ते दे रहा तो बड़े साहब ते पता नहीं किथू किथू आके के सवाल करके लाया है, समझ नहीं आती ते जेड़ा तोड़े को सवाल करे मेरी मिठी ते फिक्की क्लास तो देर जवाब देना है जी ये तुसी तो देर जवाब दिता ते मैं तो 6 महीने की छुट्टियां निकाल दे सा मुझे जेड़ी क्लास है कि लगती पे दोनों से पता है ना इंस्पेक्टर ना दे इंस्पेक्टर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ये बिल्कुल बिल्कुल फिट है, आप इनसे जो सवाल करेंगे ये आपको तोते की तरह जवाब देंगे। इनके पास न बस्ते हैं न तख्तियां न कापियां, फिर भी ये स्कूल में आए हुए हैं। जो भी आप इनसे सवाल करेंगे ये फर जवाब देंगे आपको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर कादा। क्या नाम? कादा। कादा जी कैसा नाम है? सर ये मेरा अपना नाम है। कादा मेरा ये बताओ कि सोमनाथ के बुत किसने तोड़े थे?
सोमनाथ। जी सोमनाथ के बुत किसने तोड़े थे? सर मेरे को कोई ना पता। आपका नाम क्या है? शरबगला। क्या नाम है? शरबगला। शरबगला, ये कैसा नाम है शरबगला? सर ये बताओ कि सोमनाथ के बुत किसने तोड़े थे? सर मुझे कोई नहीं पता हुआ इस बात से बिल्कुल बेखबर हूं सर। ये सवाल है क्या ही लोगे? नहीं सर। ये थोड़ा सी परेशान है, आप इनसे पूछें, ये आपको जवाब देंगे, जरूर देंगे। जिन्हें आपका सौ का सवाल का जवाब जरूर देते। तो आपका नाम क्या है? मैं शीदा। सीता? किसका नाम है सीता? सर मैं शीदा। अच्छा सीता बेटा, ये बताओ कि सोमनाथ की बुत किसने तोड़े थे? सर मेरे को कसम द्वारा मैं को नहीं पता। शीदा मैं कितनी पूरी कर गया था। बस बंद करो, कैसी जान कराए थे? मेरे को कसम द्वारा मैं को नहीं पता। कसम द्वारा था। बस बंद करो। ये कैसे जान स्टूडेंट है, जान टीचर करने के बाद इस सारी क्लास जड़ी ना मैंने आपका नाम की कोई है कभी किसी की हड्डी तोड़ देने कभी बात तोड़ देने कभी दांत सगोल दी खिड़कियां ते दरवाजे इन्ने ही तोड़े इन्ने जो किसे बने कि हुणे मंदे नहीं पे समझ लो। ओए मैं समझ लेता याद है सुना वाला सबक में की तो सी ओए 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 तो तुम्हें सबक याद है? हाँ जी सर। सुना फिर। गड़बड़ कर लो, तीन बटा रहे, खान बटा रहे, अड़ता बस। ओए मैं कर रहा हूँ, तुम सो जाओ, नहीं पढ़ाऊंगा तुम। माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में मशहूर बातों से लुत्फ अंदोज कर रहे थे। हमारी MA थर्ड सेमेस्टर के 4 स्टूडेंट्स। अहबाब ज़िलकार, दरअसल ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या ख्वाब किया करते हैं। तो दरअसल ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि आज हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे वो दोस्त वो बहनें जो इस यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाएँ लेकिन अब वो यहाँ से चली गई हैं अपने अपने घरों के अंदर, या दोस्त जो थे वो अपने घरों के अंदर चले गए हैं। अब उनसे पूछ कर देखिए कि ये मौका उन्हें ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। गर्व के हमारी पार्टी MA इस्लामिक स्टडीज़ की है। इसकी रिवायात के मुताबिक तो ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन सर की बहुत ही ज़्यादा तशफ़ी भरी और मुशफ़िक़ाना राय के मुताबिक हमने इजाज़त तलब की तो उन्होंने इजाज़त महफूज़ फरमाई। तो दरअसल ये खुश करना और खुश रहना यही एक इंसानी ज़िंदगी का मकसद है। और इंसान, हम तालिब इल्म हैं, बहैसियत तालिब इल्म हमारी ज़िंदगी का असल मकसद होना ही ये चाहिए कि हमसे किसी की दिल आज़ारी ना हो, बल्कि जितनी देर यहाँ रहें, जब चले जाएं तो बाद में लोग याद करें कि वाक़यातन कोई गया था। जैसे कि आज हम अपने सीनियर्स को याद कर रहे हैं कि उन्होंने हर मामले के अंदर हमारी जो है रहनुमाई फरमाई, हमारे साथ ताउन किया। गर्ज के किसी मामले में भी हमें जब भी जरूरत पड़ी, अगर हमको किसी टाइम भी वो घर चले गए हैं, यहाँ पर हैं, जब भी जरूरत पड़ी तो कभी भी उन्होंने हमें मायूस नहीं किया था। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हमारे जूनियर्स को हमसे कोई ऐसा काम होगा, कोई ऐसा मसला होगा तो हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमारे सीनियर्स ने हमारे साथ ताउन किया था हम भी इनके साथ ताउन करें। तो अब मैं स्पीच के लिए जो कि इंग्लिश में होगी उसके लिए दावत दूंगा MA थर्ड सेमेस्टर से मोहतरमा साइमा मुर्तज़ा साहिबा को। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और उनका जो टॉपिक है टू द वुमेन ऑफ इस्लाम, इस पर अपनी स्पीच करेंगे। तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा साइमा मुर्तज़ा साहिबा। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My viewers to the women of Islam. They say that being a woman is not easy. From high school horrors of trying to fit in studying for degrees, working part-time to family life and raising children.
Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said 3 times, your mother, your mother, your mother. And as a wife, the most precious thing in the world is a virtuous woman. Muslim women flourish and become great teachers and scholars, like Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha and Rabia Basri, who were scholars of fiqh, hadith, and many other sciences, who were not only students but the teachers of some of the greatest scholars. Ibn Hajar al-Asqalani, a famous scholar, says that among his teachers was Zainab bint Abdullah, from whom he obtained an ijazah. Imam Ahmad bin Hanbal said that I learned from 10 female scholars, but now it has become a trend that the Muslim woman is told that she is oppressed and uneducated. For example, for hijab they say it is darkness, backwardness and hindrance. They called for the freedom of young girls and wrote books on it. They drew out a path for adornment which the youth can't miss. They exploited the young girls when they called it fashion and liberation. But they missed the point and lost the plot, and failed to realize that the true beauty lies in hindrance of women. As a wise man said, if you want to look at the people of a nation, look at the dress of their women. So sisters, your identity lies in acting upon the principles of Islam and giving belief on the day when nothing will benefit for a person except their righteous good deeds. Thanks. अब एक मुख्तसर सा पोर्शन रखा गया है सवाल और जवाब का। उसके लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम मोहम्मद जुनैद खान साहब से और मोहम्मद इमरान साहब से। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और उन्होंने जो सवाल तैयार किए हैं ये ऑडियंस से पूछे जाएंगे, तो सब ने इसका जवाब जो है वो बड़ी तवज्जो के साथ और सोच कर देना है। बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सब ने आराम के साथ और सोच कर इसका जवाब देना है। तशरीफ़ लाते हैं जुनैद साहब और मोहम्मद इमरान साहब। जैसा सवाल होगा उसके अंदर लिखा होगा, अगर उसमें कोई परफॉर्मेंस होगी तो वो जिससे होगी जो होगी उसको करनी होगी। ये मात्र किसी की कबूल नहीं की जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाम क्या है? आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना उसका। सवाल यह है कि क्या कोई औरत अपनी बेवा बहन के शौहर से शादी कर सकती है? हाँ, नहीं। जल्दी जल्दी क्रैकिंग करने के लिए अच्छा भाई बहन, आपसे सवाल ये है, वो कौन सी खेल है जिसमें सबसे पीछे रहने वाला जीत जाता है? इनके लिए भी ताली बजा रही हूँ। आपका नाम क्या है?
اچھا بھائی آپ سے سوال یہ ہے پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جو نقشے کی بنا پر تعمیر ہوا؟ ہو گیا شوق پورا؟ نصیب بھائی آپ سے سوال یہ ہے مشرق کی طرف بجلی پر چلنے والی گاڑی کا دھواں کس سمت جائے گا؟ مشرق کی طرف بجلی پر چلنے والی گاڑی کا دھواں کس سمت ہوگا؟ بجلی پہ گاڑی چلنے والے چلتے نہیں تالیاں ایک منٹ بعد لات بدل لاتے ہیں. سادی آپ سے سوال یہ ہے وہ کون سا ملک ہے جس کا نام الٹا کیا جاتا ہے جانور کا نام نہیں ہوتا ہے؟ ذرا جلدی کریں. آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو جیسی یونیورسٹی کا وی سی بنا دیا جائے تو آپ یونیورسٹی کی ترقی میں کیا کریں گے؟ یار خواب تو نہ پوچھو. میں سب سے پہلے یہاں پہ کنٹین کا ارینج کروں گی. آواز آنی چاہیے. آپ مسکرا کے بتا دیں. آپ سے سوال یہ ہے آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. کیا آپ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ پاگل ہیں؟ یہ جواب فرحان بھائی سے لے رہے. پھر پتا جاتا نہیں گیا جسے کیا ہمارے لیے آپ کیا سبق دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I want to say thanks to all my juniors who invited us in this great party. اس یونیورسٹی میں 2 سال ہم نے گزارے ہیں. بہت ہی اچھے یادگار اور علم و ہنر سے بھرپور سال تھے. ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. یہ اس ادارے نے ہمیں بہت کچھ دیا. اس کو میں نے ایک نظم کی صورت میں لکھا ہے, وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر تک سناؤں گا. انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. یہ عظیم تعلیمی ادارہ ہے جو کہ فیصل آباد کے اندر ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. ہمیں اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اور ہمارے ٹیچرز جن کا میں بہت ہی عزت و احترام کرتا ہوں, ان سب کو سلام ہے جنہوں نے ہمیں 2 سال اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ آج ہم سب کے سامنے سربلندی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. انڈیاز کے لیے آپ نے پیغام نہیں دیا.
जूनियर्स के लिए मैं अभी यहाँ पर शेर मेरे ज़हन में आ रहा था, वो मैं लिख रहा था बैठा हुआ। अक्सर मुझे लोग मिलते हैं जो कि यहाँ से पढ़ के गए होते हैं, तो वो अक्सर जो है ना यूनिवर्सिटी के खिलाफ हम बात कर जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं इस इदारे ने हमें क्या दिया। तो अभी मेरे ज़हन में एक शेर आ रहा था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो कहते हैं कि इस इदारे ने हमें क्या दिया, ये जो कहते हैं कि इस इदारे ने हमें क्या दिया, क्या ये सोचने का और फिक्र करने का हक भी इसी इदारे ने ही नहीं तुमको दिया। ये जो कहते हैं कि इस इदारे ने हमें क्या दिया, ये सोचने का हक भी तो है इसी इदारे ने दिया। और गौर तो कहना गाफिल इंसान, क्या इसने तेरी सोच का दिया नहीं जला दिया। अब उसी दिए से रोशनी लेके चल और फिर बता इस इदारे ने तुझे क्या दिया। यूनिवर्सिटी में 2 साल गुजारे, आपका मकसद क्या था? सिर्फ डिग्री हासिल करना था या इसके अलावा भी आपका कोई मकसद था? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम क्लास फेलोज और टीचर्स और सीनियर्स और जूनियर्स जितने भी आए हैं पार्टी में, उनको वेलकम कहते हैं। और जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आज से 2 साल पहले जब हम इंटर हुए, तो आप यूँ समझ लें कि हम बिल्कुल खाली हाथ थे। और जब 2 साल यहाँ से तलीम हासिल की और जब यहाँ से गए तो जोली जो है वो तलीम से ही भर कर गए। और एक इस्लामियात के सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस वक्त हमने स्टार्ट किया तो तरह तरह की बातें जो हैं हमें मुआशरे में हमारे दोस्तों ने हमें बताई कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो अब मैं थैंक्स अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे इस बात पर फोर्स किया कि आप इस्लामियात में ही मास्टर करो, और अपने टीचर्स का, क्योंकि ये आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर करते हैं तो वो आपको एक ही चीज़ पर लेकर जाते हैं। जिस वक्त फॉर एग्जाम्पल आप साइंस की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो वो अब अगर आप 5 ईयर्स पीछे चले जाएं, 10 ईयर्स पीछे चले जाएं, तो वो नॉलेज जो है जो आज का है उससे चेंज आपको नजर आएगा। लेकिन इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप ता क़यामत जो है ना इससे रोशनी और हिदायत हासिल कर सकते हैं। और इसमें एक सब्जेक्ट के अंदर रहकर आपको ये इस्लाम अपने समाजी, सियासी, मुआशरती हर तरह की जो है ना आपको रहनुमाई अता फरमाता है। और जूनियर के लिए मेरा यही लेसन है कि सबसे ज़्यादा जो है वो अपने टीचर्स का अदब करें और तलीम की तरफ फोकस रखें और वक्त की सबसे ज़्यादा कदर करें। अगर हम वक्त की कदर करेंगे तो कल वक्त हमारा भी कदर करेगा। मोहतरमा जो कि हमारी सीनियर क्लास की GRP थी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने अलविदाई अल्फाज हमारी समाअतों की नज़र करें। तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा हाफिज़ा सुंबल बतूल साहिबा। हाफिज़ा सुंबल बतूल साहिबा। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज सही मायनों में ये महसूस हो रहा है कि हम आपस में एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो रहे हैं, मगर ये खुशगवार लम्हात और हंसते खेलते गुजारे हुए दिन, लड़ते झगड़ते वो लम्हात हमेशा हमारी यादों में महफूज रहेंगे। अपने प्यारों से बिछड़ना है बहुत अंदोहगीन, अपने प्यारों से बिछड़ना है बहुत अंदोहगीन, अब तक इनकी जुदाई का यही आता नहीं है। दुआएं अब तो इनकी कामरानी के लिए, है दुआएं अब तो इनकी कामरानी के लिए, आरज़ुएं हैं तो इनकी शादमानी के लिए। अजीज साथियों, इनका काफिला कभी रुका नहीं, थमा नहीं। हर आने वाला दौर इसकी रफ्तार को तेज तर करता जा रहा है। इनके इस काफिले में हम सब राही हैं। इस काफिले में हम सबको किसी भी तफरीक से बालातर होकर सोचना चाहिए, किसी भी तरह सीनियर्स जूनियर्स की तफरीक से अलग होकर देखना चाहिए, अपने आप को राहे इनका मुसाफिर समझना चाहिए। हमारी मंजिल एक है, रास्ता एक है, असातिज़ा की शफ़क़त हम सब पर यकसा बरसती है। लिहाजा आप सबको हर किस्म की तफरीक से बालातर होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सीनियर्स अपना एक्सपीरियंस जूनियर्स को दें, कभी तकब्बुर ना करें। तकब्बुर इल्म की मौत है। जितना आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि असले हासिल तालीम से जगमगा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इल्म मुसलसल बहने वाला दरिया है, इसमें जमूद नहीं है। कुदरत ने
لہٰذا ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اپنے اندر نیا جذبہ پیدا کریں۔ ظلمتوں میں چراغ روشن کرنے کا کام اب آپ کا ہے، وقت آپ کا منتظر ہے اور آپ ہی مستقبل کے روشن نوید ہیں۔ آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ ہمیں پڑھایا اور خوبصورتی سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ ہماری ہر طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں کو انہوں نے برداشت کیا اور اپنی پوری کلاس کی طرف سے اپنے تمام جونیئرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع دیا اور یہ شاید آخری ہی دفعہ ہے کہ ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی اچھا یہ پروگرام جو ہے ہمارے لیے تشکیل دیا، اس لیے ہم اپنے دل سے ان سب کے شکر گزار ہیں۔ آخر میں چند اشعار۔ آسمان وقت کے روشن ستاروں کو سلام، آسمان وقت کے روشن ستاروں کو سلام، مطلع ایمان کے رخشندہ تاروں کو سلام۔ فخر ہو یونیورسٹی کو تم پر، تم سے ہو اس کی بہار، جن سے تم گزرو سدا ان راہ گزاروں کو سلام۔ جو لکھو جو کچھ کہو وہ وقت کی پہچان بنے، جو لکھو جو کچھ کہو وہ وقت کی پہچان بنے، شوکت تحقیق کے سب شاہکاروں کو سلام۔ شکریہ۔ صاحبہ جو کہ آج اپنی الوداعی تقریر، جب کہ ہم پچھلے سال آئے تھے تو یہی تھی کہ جو ہمیں ویلکم کہہ رہے تھے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آج ان کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ دراصل یہ نظام قدرت ہے کہ جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، اور جو بھی آئے گا جانے کے لیے ہی آئے گا، کیونکہ انسان کی زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر جگہ ایک الگ سٹیپ پر جاتی ہے، ترتیب باعث اسے آگے جانا ہوتا ہے۔ اپنے پیاروں سے بچھڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنا پڑتی ہے، اور ان آنے والوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو کہ اس ملک، اس قوم کی تقدیر کو بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکے۔ تو احباب وقار، میں اپنے سینئر سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ سوئے منزل جب چلو، سوئے منزل جب چلو تو ایک زمانہ ساتھ ہو، سوئے منزل جب چلو تو ایک زمانہ ساتھ ہو، اور تمہاری فکر روشن کے نظاروں کو سلام۔ اب میں محترم طاہر رضا صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جو انہوں نے اپنی بہت ہی پیاری نظم لکھی ہے یادیں، نواب اسد اللہ شاہ غالب صاحب تشریف لاتے ہیں جو آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم نواب اسد اللہ شاہ غالب صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام میاں، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے شاہ صاحب، کیسے آنا ہوگا آپ کا؟ ارے بھائی اوپر بلاؤ گے تو پھر بتائیں گے، کہاں نیچے کھڑے بتاتے سب کچھ۔ تشریف لائیں تشریف لائیں، مرحبا مرحبا۔ جزاک اللہ جزاک۔ بھائی یہ جو لوگ ہیں بڑے بھلے مانس ہیں، صبح سے ہم آئے ہوئے ہیں، ہم سے کسی نے کھانا تک نہیں پوچھا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم بھی کھائے بغیر نہیں جائیں گے۔ کہاں گیا ہمارا وہ؟ ہاں بھائی آپ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہو۔ ارے بھائی کیا بتائیں آپ کو، ہم تو مخمسے میں پڑ گئے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ کیا مخمسہ، تو ہم بتائے دیتے ہیں کہ وہ کیا آپ کے کرکٹر کا نام ہے کمبخت مارا، کیا ہے وہ، ہاں شعیب ملک۔ وہ جب سے ہمارے انڈیا سے بہو لے کر گیا ہے، اس کے بعد سے ہمارے صاحبزادہ مجاز کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ابا حضور ہم بھی پاکستانی بہو لیں گے، بتائیے اب ہم کیا کریں، ہم تو نیک چلن اور سادہ
سینہ کشادہ لمبا کم اور پست زیادہ، گورا بدن شیریں دہن گھنگریالے بال، آسودہ ہاتھ لاجواب با کمال بلند خیال، حسن کا دل دادا شادی پر آمادہ، حسن کا دل دادا شادی پر آمادہ، ذات پات سے انکاری اپنی سواری، اعلیٰ خاندان عرصے سے پریشان کے لیے آگے سنیے، ایک روجہ مثل حور چشم مخمور چہرہ پر نور با تمیز و باشعور، صوم و صلات کی پابند با ہنر و سلیقہ مند، کم گفتار با کردار، مکر و فریب سے آری دکھنے میں پیاری، با ادب با حیا سراپا مہر و وفا، نا شوقین سرخی و کریم، معمولی تعلیم محجبین بے حداسی پردہ نشین، راضی بعقل بونا سکر، آہستہ خرام شائستہ کلام، پیارا سلام عجوبہ کائنات رفیقہ حیات درکار ہے جس کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ اور ان کے جہیز کی کچھ تفصیلات میں لکھنے بیٹھا تو کچھ یوں بنا، جہیز یا میز یا چارپائی روئی بھری رضائی، چند زیور تلائی کچھ کرسیاں اور میز، بس اس قدر جہیز، اور لڑکا گو اناڑی ہے لیکن کاروباری ہے، ایک چھوٹی سی دکان، منہ میں زبان اور دل میں طوفان رکھتا ہے، مزید بات چیت بالمشافہ یا زبر بذریعہ لفافہ، خط و کتاب پابندی صیغہ راز ہے، یہی شریفوں کا انداز ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ ہماری سماعتوں کی نظر کریں، تشریف لاتے ہیں طاہر رضا صاحب، زوردار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب میرے نہایت ہی استاذ کرام، سب کو سلام، اور میرے تمام جو دوست احباب اور کلاس فیلوز یہاں پر تشریف فرما ہیں ان سب کو بھی میرا سلام۔ 2 سال جو یہاں پر یونیورسٹی میں گزارے ہیں بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر گئے، کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا یادیں ساتھ میں لے کے گئے، ان سب کو میں نے ایک چھوٹی سی نظم کی صورت میں لکھا ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ نئے جب آئے تھے وہ کلاس روم کی حالت کچھ خستہ تھی تو اس سلسلے میں پہلے لکھا ہے، وہ پل وہ زمانہ وہ ٹھکانہ یاد رہے گا، وہ کلاس وہ پنکھے وہ بورڈ پر لکھنا اور مٹانا یاد رہے گا، وہ اٹینڈنس وہ کتابیں وہ لیکچر سننا اور سنانا یاد رہے گا، وہ کلاس فیلوز وہ ٹیچرز وہ نیو فرینڈز بنانا یاد رہے گا، وہ اسائنمنٹ کی ٹینشن وہ پریزنٹیشنز کی تیاری پھر ڈائس پر کپ آنا یاد رہے گا، وہ پیپرز کے دن اور ٹیچر کا پیچھا بار بار کورس کم کروانا یاد رہے گا، وہ 1 گھنٹے کا پیپر اور راتوں کو جاگنا پھر پوچھنا اور بتانا یاد رہے گا، وہ سیٹ چینج کرنا، اکثر لوگ پیپر کے اندر بیٹھے ہوئے سیٹ چینج کر لیتے ہیں تو اس سلسلے میں لکھا ہے، وہ سیٹ چینج کرنا، وہ تھوڑا سا ڈرنا، وہ دوران امتحان بادام کھانا یاد رہے گا، بارش کا دن تھا، ایک دن ہم 4 دوست تھے تو ایک دوسرے کو زبردستی بارش کے اندر نہلایا، اس سلسلے میں لکھا ہے تھوڑا سا، وہ بارش کا دن اور دوستوں کا ساتھ پھر زبردستی ایک دوسرے کو نہلانا یاد رہے گا، اسلام آباد کا ٹور، ایک ہی ٹور ہمارا 2 سال میں کیا ہے وہی ہمارے لیے بہت یادگار ہے، اسی سلسلے میں لکھا ہے، وہ اسلام آباد کا ٹور، وہ شکر پڑیاں کی سیر، لوک ورثہ کا نظارہ اور راول ڈیم پر جانا یاد رہے گا، وہ سرینا کی ہائی ٹی اور بس کا وہ اے سی بس کا خراب ہو گیا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، وہ سرینا کی ہائی ٹی اور بس کا وہ اے سی گرمی اور پسینے سے تر ہو جانا یاد رہے گا، وہ سجاول کی باتیں وہ ظفر کی خاموشی، ایک ہماری کلاس کے ظفر بھائی ہیں بہت ہی خاموش انداز ان کا، وہ سجاول کی باتیں اور ظفر کی خاموشی
वो शुएब से खर्चा करवाना याद रहेगा। ये अलविदाई पार्टी और पुरानी यादों की ताजगी, आंखों का नम हो जाना याद रहेगा। तो याद रहे ना रहे किसी को रजा, तेरा ये अंदाज़े बयां, ये नज़म, ये अफसाना याद रहेगा। शुक्रिया। मोहतरम सैयद मोहम्मद ज़ीशान बुखारी शाह साहब को, लेकिन उससे पहले मैं अपने जूनियर्स की नज़र एक दो अशार पेश करना चाहूँगा। है तुमसे इल्म की ज़ीनत, है तुमसे इल्म की ज़ीनत, वक़ारे ज़िंदगी तुम हो। है तुमसे इल्म की ज़ीनत, वक़ारे ज़िंदगी तुम हो। तुम ही हो रौनक कॉलेज, जमाले आगही तुमसे है। तुम ही से जलवा रेज़ी है चमन के ज़र्रे ज़र्रे की। तुम ही से जलवा रेज़ी है चमन के ज़र्रे ज़र्रे की। चराग इल्म हिकमत की सरासर रोशनी तुम हो। चराग इल्म हिकमत की सरासर रोशनी तुम हो। है तुमसे ही वक़ार इल्म और हिकमत की राहनाई। है तुमसे ही वक़ार इल्म और हिकमत की राहनाई कि इस माहौल में ज़ौक़े अमल की राताज़गी तुम हो। रहे ज़ोबार तुम तालीम के रोशन उजालों से, रहे ज़ोबार तुम तालीम के रोशन उजालों से। बहार इल्म तुम, रहमत खुदाए पाक की तुम हो। रहमत खुदाए पाक की तुम हो। तशरीफ़ लाते हैं सैयद मोहम्मद ज़ीशान बुखारी शाह साहब, जो कि अलविदाई नज़म पेश करेंगे। ज़ोरदार क्लैपिंग से उनका इस्तकबाल कीजिए। सैयद मोहम्मद ज़ीशान बुखारी। दूसरी मरतबा अशार हैं, अब तक वो मजाक और मजाक सब कुछ होता रहा। आखिर में अपने सुपर सीनियर्स के लिए बिलखुसूस, जो आ गया है ये वक्त रुखसत, चमन से आहबाब जा रहे हैं। जो आ गया है ये वक्त रुखसत, चमन से आहबाब जा रहे हैं। हम उनके गम में शरीक होकर गमों का नगमा सुना रहे हैं। फिजाए गुलशन भी है फसुर्दा, कली कली गमज़दा है यारो। फिजाए गुलशन भी है फसुर्दा, कली कली गमज़दा है यारो। गुलों को देखो तुम्हारी फुरकत में वो भी आंसू बहा रहे हैं। और नजर के मंजूर थे जो कल तक दिलों की धड़कन थी जिनसे कायम, वो आज फुरकत का दाग देकर दिलों पे आरे चला रहे हैं। और उनके लिए शेर है सर, यही थे सिद्को सफा के पैकर, यही थे इल्मो अमल के खूगर। यही थे सिद्को सफा के पैकर, यही थे इल्मो अमल के खूगर। इन्हीं से कायम थी बज़्म अपनी जो छोड़कर हमको जा रहे हैं। और असातिज़ा के लिए अपने जो सुपर सीनियर्स हैं उनके लिए असातिज़ा से रिक्वेस्ट एक छोटे की हैसियत से कर रहा हूँ, अगर तो इनके किसी अमल पे कोई जो हुज़्नो मलाल है भी, अगर तो इनके किसी अमल पे कोई जो हुज़्नो मलाल है भी, खुदारा इनको माफ़ कर दे इनके छोटे मना रहे हैं। अगर तो इनके किसी अमल पे कोई जो हुज़्नो मलाल है भी, खुदारा इनको माफ़ कर दे इनके छोटे मना रहे हैं। और ये पैगाम है, खुदा की रस्सी को पकड़े रहना, नबी के उसवा पे रहना कायम। खुदा की रस्सी को पकड़े रहना, नबी के उसवा पे रहना कायम। कदम कदम पर रविश रविश पर सर अपना फितने उठा रहे हैं। खुदा की रस्सी को पकड़े रहना, नबी के उसवा पे रहना कायम। कदम कदम पर रविश रविश पर सर अपना फितने उठा रहे हैं। और आखिर में है जी, कहाँ से लाऊं अदाए गालिब, कलाम गम ही सुनाऊं कैसे। मिर्ज़ा गालिब के बारे में कि जब वो मुशारा में पढ़ते थे तो खुद भी रोते थे और सारी महफिल भी रोती थी। कहाँ से लाऊं अदाए गालिब, कलाम गम ही सुनाऊं कैसे, कि सारी महफिल भी रो रही है, वो खुद भी आंसू बहा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस सिलसिले में हमने जो अपने डिपार्टमेंट से है, क्योंकि बड़े महदूद वसाइल में हमने ये प्रोग्राम करवाया है,
تو اس لیے ہم نے یعنی کہ یہ پروگرام میں شامل تو نہیں ہے چیز، مگر ہم نے اپنے یعنی کہ ایک رسپیکٹ کے طور پر اور خوشی کے طور پر اپنا جو سٹاف ہے اس میں سے جو ہمارا کلیریکل سٹاف اسپیشلی ان میں سے ہم نے جو اتفاق رائے سے جو ایک چھوٹے چھوٹے پرائز ہیں اور تحائف ہیں ہماری طرف سے جو ہم نے متفقہ طور پہ یہ طے کیے تھے، ان میں میم شازیہ اور میم صوبیہ اور میم سمیرہ صاحبہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو گفٹ ہے وہ جاوید صاحب کے لیے اناؤنس کیا ہم نے آپس میں اپنی جو کلاس کی کمیٹی بیٹھی تھی کہ جاوید صاحب وہ ہیں اور میم سمیرہ اور میم صوبیہ وہ ہیں کہ ہماری کلاس کے اکثر لوگ جا کر ان کو بار بار تنگ کرنا اور بار بار شیئرز نکلوانا، مگر ان کی کمال شفقت ہے کہ شفقت کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا، اگر غصہ کیا بھی تو اس کو درگزر کر کے انہوں نے بار بار ہمیں ہماری سلپس نکال کے دی۔ اس لیے ہم نے اور جاوید صاحب کے جب ہم باٹنی تھیٹر میں تھے سخت گرمیوں میں وہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ سے پانی کا کولر بھر کے ادھر تک ہمارے لیے لے کے بھی آتے تھے، اور جب کولر خالی ہو جاتا تھا جا کر وہ ڈپارٹمنٹ میں رکھتے بھی تھے۔ اس لیے ہم نے ان کے لیے سب سے پہلے میں چیئرمین آف اسلامک اسٹڈیز جناب ڈاکٹر ہمایوں بادشاہ احمد صاحب سے تشریف لائیں، اور سب سے پہلے میم صوبیہ کو میم طلت سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ اس کے بعد میم سمیرہ تشریف لائیں، میم شازیہ صاحبہ تشریف لائیں اور میم سمیرہ کو انعام سے نوازیں۔ یہ انعام کم قیمت ہے مگر ان میں ہمارا خلوص اور محبت شامل ہے۔ اچھا، ایک انعام جو ہمارے سپر سینئرز میں سے مس سنبل صاحبہ جنہوں نے یہ ہم نے جتنا بھی ارینج کیا تمام ان کے مشورے سے انہوں نے شفقت فرمائی ہے اپنے چھوٹوں پر، آ کر میں ساتھ ساتھ ہماری گائیڈ لائن کرتی رہی ہے اور گاہے بگاہے ہماری انہوں نے سرپرستی کی ہے، رہنمائی کی ہے اور ہمیں بتایا کہ کس طرح پروگرام مینیج کیے جاتے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور میم طلت ہی سے اپنا انعام دوبارہ وصول کریں۔ مس سنبل صاحبہ اور جو جاوید صاحب ہیں وہ ادھر میں ہم جو ڈپارٹمنٹ میں ہم جناب چیئرمین صاحب سے ان کو ان کا انعام دلوا دیں گے۔ تحائف دیے گئی ہیں، دراصل یہ کے لیے طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے اپنے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گزارشات سے جو ہے ہمارے قلب و اذہان کو پاک و صاف کریں، اور میں ان کا تہہ دل سے خاص طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سارے پروگرام کے اندر جو بھی ہم نے کیا ہے کم وقت کے اندر ہماری اتنی رہنمائی فرمائی ہے کہ الحمدللہ یہ پروگرام آج کامیاب و کامران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم، تنویر کے حسب حکم چند گزارشات پیش کی جائے۔ اپنے فیکلٹی ممبر سے بھی اجازت کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں اجازت ہی چاہیے، کچھ اعتراف کرنا ہے، اپنی کم مائگی کا اعتراف کرنا ہے۔ اس وقت میرے سامنے کلاسز کا ایک ٹرائی اینگولر ہے، یہ فرسٹ سیمسٹر ہے، تھرڈ سیمسٹر ہے اور جسے آپ سپر سینئر سیشن کہہ رہے ہیں۔
مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو انٹریکشن ہے وہ صرف اور صرف ان تقریبات کی حد تک محدود ہو کے رہ گیا ہے. یہ ایک جدید علمی روایت بن چکی ہے کہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے سے سینئر سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے. ایکچولی ایسا لگتا نہیں ہے کہ فرسٹ سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹس تھرڈ سیمیسٹر سے آ کر کچھ پوچھتے ہوں. کبھی دیکھا نہیں گیا. تو گویا یہ ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ تقریبات سے باہر نکل کر کے جو اصل استفادہ ہے وہ ڈیورنگ سیشن کیا جاتا ہے، اور وہ ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، اور یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اس آج کی تقریب کے حوالے سے مجموعی طور پر ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، لیکن کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو محسوس کی جا رہی ہیں. ان کو تحفظات سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید وہ شدید تحفظات نہ ہوں. لیکن تعلیم و تربیت کے حوالے سے گزارشات ہیں یہ، اور پھر ان کے حوالے سے اعتراف میں بعد میں عرض کروں گا. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تلفظ کی بات آتی ہے، اور اساتذہ اس حوالے سے بہت کانشیس ہوتے ہیں. تلفظ کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت اہم ہے، سینسیٹیو ہے. میں اپنے طلبہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی لفظ کا صحیح تلفظ ادا کر دیا تو گویا آپ نے اس کا آدھا مفہوم ادا کر دیا. تو تلفظ بیان کی جان ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہاں حباب کا لفظ استعمال ہوا. حباب پیش کے ساتھ جو حباب ہے جس کا معنی بلبلا ہوتا ہے. اسی طرح اسی نعت میں جو اصل میں کلام اقبال سے انتخاب تھا، لوح بھی تو قلم بھی تو، نعت بہت اچھی پڑھی گئی، بہت زبردست انداز میں پڑھی گئی. میں اس گروپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن یہ چند باتیں. ایک تو یہ لفظ تھا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسرا انہوں نے کہا عقل غیاب و جستجو، اور پھر اسی طرح سے عشق حضور و اضطراب. بات یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ الگ الگ ہیں. عقل غیاب و جستجو، عقل غیاب نہیں ہے، عقل غیاب و جستجو. اور اسی طرح سے میم غین نون چھوٹی یہ جسے آپ کہتے ہیں. ایک دفعہ صحیح، ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو صحیح بول دیا، لیکن جو غلط بولا گیا وہ مغنی تھا. مغنی، مغنی بھی شاید کہا گیا، لیکن یہ مغنی ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے مغنی بھی کہا تو شاید اس نے کسی کے کہے کی لاج رکھ لی ہو اور صحیح ادا کر دیا، اس کا شکریہ. لفظ مغنی ہے. اور پھر ذوق، شوق، دور. دیکھیے آپ کی قومی زبان اردو ہے، لہذا اردو کی لاج رکھیے. کہتے تو ہیں کہ اردو ہے جس کا ہم ہی جانتے ہیں. آپ بھی دعوے کرتے ہیں، دعوے نے بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن یہاں ہم دعویدار کر رہے ہیں اس وقت. ذوق، شوق، دور. وہ اسٹوڈنٹ جو آئی تھی کل بھی پوچھنے کے لیے تو میں نے بتایا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم انہیں تیاری کے لیے ملا ہے، اور اس دوران میں کچھ اچھا ہو گیا، کچھ اچھا نہیں ہوا، تو مجموعی طور پر مل جل کے کچھ ہو گیا. ایسے ہی لفظ تعلیم کو تلیم بولا جاتا ہے بار بار. تلیم، یہ تلیم کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے.
آپ یہی تو حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اگر تعلیم ہی حاصل کرنی ہے تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ لفظ تعلیم ہے، لہٰذا اس پر بھی توجہ دیجیے۔ اور اساتذہ کو پتہ نہیں جان بوجھ کے یہ خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے کہ استاذہ لفظ بول دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لگتا ہے، ایسے ہی کچھ لگتا ہے۔ تو عزیزان کرام، طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام لفظ ہے استاد کی جمع، اصل میں وہ لفظ بھی تو استاذ ہے نا، جسے ہم استاد بنا دیا۔ استاذ کی جمع اساتذہ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر ایمبیگوٹی پائی جا رہی ہے، مجھے میڈم اسما نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، چیئرمین صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یہاں ایسی کون سی بیک گراؤنڈ کریٹ کی گئی کہ یہ لفظ بولا گیا۔ اگر ہمیں سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے تو اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ بعد میں اس بات کو کلیریفائی کریں کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ سپر سینئر کلاس میں سے جس اسٹوڈنٹ نے اظہار خیال کیا ہے وہ ہر لحاظ سے ججت اللہ اظہار خیال تھا، تلفظ بھی ٹھیک ہے، اعتماد بھی ہے، ہم پہلے بھی اس اسٹوڈنٹ کو جانتے ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ خوشیاں منانے کا، خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ ہے۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی کو تلاش کیجیے۔ 2 نمبر کی خوشیوں میں خوش نہ ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب یہ کہا گیا تو مجھے علامہ اقبال کے 2 اشعار یاد آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ریاض دہر میں ناآشنائے بزم عشرت ہوں، خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں، میری بگڑی ہوئی تقدیر پہ روتی ہے گویائی، میں حرف زیر لب شرمندہ گوشے سماعت ہوں، کمالی میں بالبراہ۔ انشاءاللہ العزیز بلکہ کوشش کریں گے کہ جو اغلاط ہم سے ہوئی ہیں نیکسٹ ہم ان کو نہ دہرائیں، اور اگر ہماری وجہ سے اساتذہ اکرام کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کی بھی ہم بارہا معذرت چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سر کریں گے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی آن شان بان ہیں، ان کے لیے ان کی نظر میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ علم کی توقیر تم ہو، علم کی توقیر تم ہو، تم سے حکمت کا وقار، علم کی توقیر تم ہو، تم سے حکمت کا وقار، شان ہے کالج کی تم سے، تم ہو فطرت کا نکھار، میری تو ہر ایک پل ہر آن خواہش ہے یہی، ہر گھڑی تم پر رہے لطف خدائے کردگار۔ اب تشریف لاتے ہیں محترم المقام عزت معاب رونق چمن راؤنڈ کے شعبہ علوم اسلامیہ پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب۔ تنویر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے شعر پیش کیا، لیکن جہاں میرے استاد موجود ہوں جناب علی اصغر شاہد صاحب، میں جب یہاں بی ایس سی کا غالباً اسٹوڈنٹ تھا یا ایف ایس سی کا، تو ہم نے اسلامیہ لازمی ڈاکٹر صاحب سے پڑھی تھی، تو ایسی چیزیں زیب نہیں ہیں۔ چند گزارشات، ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا، اور انتظامیہ کا شکریہ، ڈاکٹر شیر علی صاحب، ڈاکٹر منیاز صاحب، میڈم اسما، کہ انہوں نے بڑی محنت سے چند دنوں میں، چند لمحوں میں اس پروگرام کے لیے توجہ کی اور کوشش کی، اور ایک اچھا غلطیوں، کوتاہیوں، کمیوں کے باوجود ایک بہتر پروگرام ہمارے سامنے آیا۔ لیکن یہ یوم غم نہیں ہے جس طرح اسے پیش کیا گیا ہے کہ یہ ہم بڑے افسردہ ہیں اور یہ ہو گیا۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے شعبہ سے اتنے طالب علم ڈگری لے کر مارکیٹ میں چلے گئے، اور آپ لوگوں کا مارکیٹ میں آنا، یہ شعبہ
اور یہ بھی کہنا کہ یہ ملاقات کا اور مل بیٹھنے کا ایک آخری موقع ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی جناب ڈاکٹر شیر علی صاحب سے عرض کی تھی، اور آج اس موقع پہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ مناسب ہے کہ ہم کیوں نہ یہ شعبہ 1982 سے غالباً قائم ہے، تو اس وقت سے اب تک سینکڑوں طالب علم یہاں سے ڈگری لے کے مارکیٹ میں، بلکہ کئی لوگ شاید اپنی سروس سے ریٹائر ہونے والے ہوں یا ہو چکے ہوں، تو ہم کیوں نہ ایک مجلس فاضلی قائم کریں جس کے تحت ہم ہر سال یہاں اکٹھے ہوں اور دیکھیں کہ ہم نے اپنے شعبے کو مارکیٹ میں متعارف کروانے کے لیے، اپنے شعبے کے وقار کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے۔ تو آج اس موقع پہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر عمر حیات صاحب، ڈاکٹر شیر علی صاحب، میڈم طلعت صفدر، میڈم شازیہ عدنان اور محترمہ صوبیہ طاہر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے ایم اے کی ڈگری لی اور اب عملی زندگی میں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ مل کے مارچ میں ہمارے اس شعبے سے اب تک آپ سمیت جو آپ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ فارغ ہو چکے ہیں، ان کو بلائیں اور ہم ان کا ایک کنونشن، ایک سیمینار یا اس طرح کا کوئی پروگرام کروائیں۔ انشاءاللہ ڈاکٹر عمر حیات صاحب اور ڈاکٹر شیر علی صاحب کی نگرانی میں مارچ میں یہ ایسا کوئی پروگرام جو ہے ہم کروانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اس بات کا اعتراف کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ اصل کام اس شعبہ میں اور حقیقت یہی ہے کہ چیئرمین نہیں کرتا، یہ اساتذہ بیٹھے ہیں، سامنے اساتذہ بیٹھے ہیں، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ان سب کا آپ کی موجودگی میں، اور اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اگر ان لوگوں کا خلوص اور محنت شامل نہ ہو تو یہ شعبہ کچھ بھی نہیں، لیکن ہمیں مزید آگے بڑھنے کے لیے کچھ اور محنت کی ضرورت ہے، اور پیچھے جو کچھ ایسی رسموں کا ہم نے آغاز کیا، ہم نے آج یہ عہد کرنا ہے کہ نئے آنے والے ان برے نقوش یا ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ رہیں، جن کی وجہ سے شعبہ کے وقار پہ بھی حرف آیا، ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ ہر اس چیز سے ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اس شعبے کی عزت اور وقار ہے، اور اپنے جامعہ کی عزت اور وقار ہے، اور ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اپنی ذات کے ساتھ جو بھی ہو وہ اپنی جگہ، لیکن اس عزت اور وقار کے لیے ہم نے آج یہ عہد کرنا ہے کہ سب کچھ قربان کریں گے۔ اسی طرح جانے والے جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عمر حیات صاحب کی نگرانی میں انشاءاللہ جب آپ مارچ میں آئیں گے تو ہمارے 2 شمارے آ چکے ہوں گے، لیکن ضیاء تحقیق کے نام سے شعبہ کا ایک تحقیقی مجلہ جو ہے وہ چھپ رہا ہے، اور چند دنوں میں اس کا پہلا شمارہ آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے مدیر ہیں۔ میں جانے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے مقالہ جات لکھے، آپ کا لکھنے کا ذوق ہے، تو یہ آپ پہ فرض ہے، آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ ہمارے اس تحقیقی مجلے کے لیے کچھ کام کریں۔ اسی طرح نئے آنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں دلچسپی اور ساتھ ہی حاضری کو یقینی بنائیں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسا ہی کوئی فنکشن ارینج کریں سیمیسٹر کے اینڈ پہ، اور میڈم طلعت اس میں نتائج پیش کریں، اور ہم پہلی پورے اوور آل جن کی پرسنٹیج زیادہ ہو ان کو انعام دیں، اور جن کی حاضری سب سے زیادہ ہو، میں پہلے بھی یہ اعلان کیا تھا، ان کو شعبہ کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے۔ تو میڈم طلعت صفدر ایسا کوئی پروگرام ارینج کریں گی۔ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کتنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں اپنے شعبے کے تمام اساتذہ کے بہاف پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
خطاب فرما رہے تھے اور اصلاح فرما رہے تھے ہماری چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، اس سے پہلے ڈاکٹر عمر یاس صاحب نے ہمیں ہدایات فرمائی اور ہماری اصلاح فرمائی. ہم انشاءاللہ العزیز اس پر مکمل عمل پیرا ہوں گے اور اپنے اندر بدلاؤ لائیں گے انشاءاللہ. تو اب میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس کا، ان سے بڑھ کر میں اساتذہ کا جنہوں نے اپنی تمام مصروفیات میں سے وقت نکالا، خصوصاً ڈاکٹر علی اصغر صاحب کا جو اپنے کالج سے آج انہوں نے چھٹی کی ہماری خاطر اور ادھر تشریف لائے. کل دعوت دی تھی، انہوں نے دعوت کو قبول فرمایا. اور تمام سٹاف کا، اپنے تمام ممبرز کا، اور جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس پارٹی کے انتظامات، منتظمین تمام کا، اور اپنے سینئرز کا جنہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. اور اس پروگرام میں جتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، جتنی غلطیاں ہوئیں، کیونکہ بہت کم وقت تھا، زیادہ وقت ہمیں سرو ہو گیا اجازت میں، اور جب اجازت ملی تو 2 دن صرف ہمارے پاس باقی تھے، جس میں ہم نے انتظامات کیے، ٹیبلوز پھر لکھا، پھر سارے معاملات، اور پھر مینج کیا. بلکہ ڈیوٹیز ہم نے لگائی ہوئی تھی، ڈیوٹیز لگا کے اسٹوڈنٹس کی، اس میں بھی کچھ ایسے معاملات تھے سر جو ہمیں بعد میں یاد آئے. تو اس لیے پھر ہم نے یہ سارا انتظام کیا. اس لیے جو بھی کوتاہیاں رہ گئی ہم ان میں آپ سے بھی اور اساتذہ سے بھی معذرت کرتے ہیں. اور اب میں دعا کے لیے درخواست کروں گا ڈاکٹر رانا مطلوب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس تقریب کا اختتام دعا سے فرمائیں. اور دعا کے بعد تمام احباب اسی طرح ترتیب کے ساتھ اور نظم کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں تشریف لے جائیں گے، اور ٹیچر حضرات جو ہیں وہ اسٹاف روم میں تشریف رکھیں گے. ڈاکٹر عمر حیات صاحب اور چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب نے کافی کریکشنز کے حوالہ سے باتیں کی. ایک بات میں بھی عرض کر دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں بھی گزارش ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا مقصود ہو یا مطلوب ہو تو کم از کم اچھے قاری سے قرآن مجید فرقان حمید کی ادائیگی اور تلفظ کا دھیان کرنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں میں اضافہ کی خوشخبری ملتی ہے اور اعمال صالح میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو میں تمام طلباء اور طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن مجید کے سلسلے میں ہمیشہ جو ہے وہ دھیان رکھا جائے. تو دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین جو بچے حاضر ہیں الہ العالمین تمام کا دین دنیا بہتر فرما، تمام کے علم اور عمل میں برکت فرما، تمام کو علم کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام کو اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ
अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या रब। इस प्रोग्राम में उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और फरहान साहब का वो खाने के रेंज के लिए उधर गए हुए उनको भी खुश आमदीद कहते हैं।